بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بدقسمت ماں جس نے اپنی 6 دن کی ننھی سی بچی کو لکڑی کے ایک صندوق میں بند کر کے اس کو دریائے سندھ میں بہا دیا۔ دریا کے کنارے ایک مسلمان دھوبی رہا کرتا تھا۔ جب اس دھوبی کی نظر دریا میں بہتے ہوئے صندوق پر پڑی تو اس نے اس صندوق کو دریا سے باہر نکال لیا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک ننھی سی بچی جو اپنا انگوٹھا چوس رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ دھوبی بے اولاد تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھ کر اس بچی کو اپنے گھر لے گیا، جہاں اس نے اس بچی کی پرورش کی اور یہی بچی بڑی ہو کر سسی بنی۔ ناظرین، سسی کون تھی اور اس کے ماں باپ نے اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں کیوں پھینک دیا تھا؟ سسی کا باپ کون تھا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ سسی اور پنو کی ملاقات کیسے ہوئی؟ پنو کون تھا اور یہ کس علاقے کا باشندہ تھا؟ اور وہ کیا حالات تھے کہ سسی پنو ایک ہونے کے بعد بھی ایک نہ ہو سکے؟ اور کیوں سسی نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اور میری عزت کو چھپا لے؟ اور زمین شق ہوئی اور سسی زمین کے اندر چلی گئی، مگر اس کی چادر کا ایک کونا نشانی کے طور پر زمین سے باہر ہی رہا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سسی کا باپ ایک ہندو برہمن تھا اور یہ ہندو مذاہب میں سب سے اونچی اور قابل احترام ذات مانی جاتی ہے، اور یہ سندھ کے علاقے بھمبور کا رہنے والا تھا۔ بھمبور کے علاوہ ارد گرد کے بہت سے مندروں کا وہ گرو پنڈت تھا۔ ان مندروں میں جو نذرانے چڑھائے جاتے ان میں آدھا حصہ سسی کے باپ سورداس کا ہوتا۔ بھمبور کے جس بڑے مندر کا سورداس پنڈت تھا، وہاں ایک دوسرے پنڈت کی لڑکی روزانہ پوجا پاٹ کرنے آیا کرتی تھی۔ لہٰذا ایک روز سسی کے باپ سورداس نے اس لڑکی سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ سورداس مضبوط ہاتھ پیر کا دراز قامت جوان تھا۔ روپیہ پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ لوگ اسے مغرور سمجھتے تھے، لیکن عزت بھی کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی میں بہت پکا تھا۔ شادی کے اعلان کے بعد ہر جگہ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں کہ اچانک سورداس کی قسمت تھی یا بدقسمتی، شادی سے صرف ایک ہفتے پہلے سورداس کی دونوں آنکھوں پر موتیا کا حملہ ہو گیا۔ ہزاروں ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، بے حد علاج ہوا، لیکن کامیابی نہ ملی اور سورداس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا۔ مگر اس لڑکی نے سورداس کا ساتھ نہ چھوڑا اور سورداس کے مزاج پرسی پر آئے ہوئے لوگوں کے سامنے اس دیوی نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں آپ سب کے سامنے اس بات کا اعلان کرتی ہوں کہ میں نے سورداس سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ اگرچہ اب سورداس کی آنکھیں نہ رہیں، لیکن میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد دیوی اور سورداس کی زندگی بہت اچھے سے گزرنے لگی۔ شادی کے 3 سال بہت اچھے گزرے، پھر چوتھے سال ایک بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ دیوی کا پاؤں بھاری ہوا اور ٹھیک 9 ماہ بعد اس نے ایک بچی کو جنم دیا، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے سسی کی کہانی۔ دیوی اور سورداس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہندوؤں کے برہمن گھرانے میں پیدا ہونے والی بچی یا بچے کی جنم پتری بنانے کا عام رواج تھا۔ بچی کی پیدائش کے 6 دن بھمبور کے تمام جوتشی سورداس کی بیٹی کی جنم پتری تیار کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے۔ تمام جوتشی الگ الگ اپنے انداز سے جنم پتری تیار کر رہے تھے، ستاروں کی چالوں سے حساب کتاب لگا رہے تھے، اور ہر ایک کی نظر زائچے بنانے والے جوتشیوں پر لگی تھی۔ اسی وقت ایک جوتشی گھبرا کر چیخ پڑا، بری خبر! جب تمام جوتشیوں نے اپنے اپنے زائچے تیار کر لیے تو ایک ہی بات سامنے آئی۔ پھر سورداس کو بتایا گیا، سنیے سورداس اور دیوی جی، اس بچی کی جنم پتری جس پر ہم سب جوتشیوں نے اتفاق کیا ہے، وہ صاف صاف بتاتی ہے کہ برہمن ذات کی یہ ہندو بچی جوان ہونے پر ایک مسلمان سے شادی کرے گی۔ ہندو لڑکی کی مسلمان سے کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔
اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس سے ہمارا مذہب بھسم ہو جائے گا۔ ایسی لڑکی کو فوراً ختم کر دینا چاہیے، اسے دھرم پر قربان کر دینا چاہیے۔ اس قسم کی آوازیں اور شور بڑھتا گیا۔ سورداس اور اس کی بیوی دیوی بالکل خاموش تھے، حالانکہ ان کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ سورداس نے کہا کہ یہ لڑکی منحوس ہے، اگر ہم نے اسے گلا دبا کر مار ڈالا تو ہمارا راجا مسلمان ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا جائے۔ اب یہ اس کی قسمت کہ زندہ رہے یا ڈوب جائے، لہٰذا اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا، اور پھر سورداس اور اس کی بیوی نے اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ سورداس بہت مطمئن نظر آ رہا تھا، اس نے اپنے خیال میں اپنے دھرم کا بڑا پالن کیا تھا۔ صندوق تمام رات دریا میں ڈولتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ معمول کے مطابق دھوبیوں نے کپڑوں کو دھونے کی خاطر دریا کا رخ کیا تو ان کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ انہوں نے اس صندوق کو کھولنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اس صندوق کو لے کر چودھری، جو ایک مسلمان دھوبی تھا، اس کے پاس لے گئے۔ چودھری کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس صندوق کو کھولا تو اندر ایک خوبصورت بچی نکلی۔ لوگوں نے کہا، اب اس بچی کے ماں باپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ چودھری بڑی حسرت سے بولا، یہ اللہ کی دین ہے، میں اس کی پرورش کروں گا، آج سے یہ میری بیٹی ہے۔ اس طرح سسی چودھری کے گھر پل کر جوان ہوئی تو اس کے حسن کا چرچا دور دور تک پھیلا۔ پورا بھمبور اس گلاب کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ چودھری بڑے بڑے سرداروں کے کپڑے دھوتا تھا، وہ بے انتہا کا دریا دل اور سخی تھا۔ بھمبور کا شہر تجارتی راستے پر واقع تھا، روز کوئی نہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا اور چودھری اس قافلے کے سردار کو اپنا مہمان ضرور بناتا، اور اس طرح سسی کے حسن اور خوبصورتی کی خبر قافلوں کے ذریعے دور دور تک پہنچی۔ ایک دن کچھ مکران کے راجا کا چھوٹا شہزادہ پنو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا خوش گپوں میں مصروف تھا کہ کسی نے سسی کے حسن و جمال کی بات چھیڑ دی۔ نو عمر شہزادے نے سسی میں دلچسپی ظاہر کی اور اپنے دوست سے سسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ چنانچہ پنو نے اپنے دل و دماغ میں اس کی ایک تصویر تراشی اور اس پر دل و جان سے عاشق ہو گیا۔ رفتہ رفتہ شہزادے کی تڑپ اور بے چینی بڑھنے لگی تو اس نے سسی سے ملاقات کا ارادہ کیا، مگر سوال یہ تھا کہ بھمبور کیسے جایا جائے، کیونکہ اسے اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا، باپ سے بھی اجازت لینی پڑے گی۔ اب پتہ نہیں اجازت ملتی بھی ہے یا نہیں۔ شہزادہ پنو کے کچھ دن اسی کشمکش میں گزرے۔ ایک دل کہتا، پنو تو کیوں دیوانہ ہو رہا ہے؟ پردیس کا معاملہ ہے، وہاں نہ کوئی جان نہ پہچان، اور سسی کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ بھی تجھ سے محبت کرے گی یا نہیں۔ ایک دل کہتا کہ عشق کے فیصلے دماغ نہیں کرتا، عشق تو دیوانگی کا نام ہے، اس سمندر میں تو آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگانی پڑتی ہے۔ آخرکار ایک رات پنو خوشبو بیچنے والے سوداگر کا روپ دھار کر بھمبور جانے کے لیے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ بس اس کے بھمبور پہنچتے ہی پورے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ دور دیش سے ایک مشک وغیرہ کا تاجر آیا ہے۔ ایک روز سسی اور اس کی سہیلی اس خوشبو بیچنے والے کی خوشبو کی تعریف سن کر مشک خریدنے کی خاطر اس سوداگر کے پاس پہنچ گئی۔ سہیلی نے اپنا تعارف کرایا اور کہا، یہ میری دوست سسی ہے۔ یہ سنتے ہی پنو، جو سوداگر کے بھیس میں تھا، فوراً کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس نے پہلی بار سسی کو دیکھا تھا۔ آج تک تو صرف اس نے اس کا نام ہی سنا تھا اور عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، اور اس نے سسی کے لیے ہی تو یہ روپ دھارا تھا۔ سوداگر پنو بس سسی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ادھر جب سسی کی نظر پنو پر پڑی تو وہ بھی نظریں ہٹانا بھول گئی۔ سسی کی سہیلی نے جب پنو کو اس کو گھورتے ہوئے دیکھا تو بول اٹھی، اے سوداگر، تم میری سہیلی کا نام سنتے ہی فوراً کھڑے کیوں ہو گئے؟ اب پنو اپنی صفائی دینے لگا۔ پورے سندھ میں سسی اور ان کے والد کو کون نہیں جانتا؟ ہمارے سندھ سے جب بھی کوئی قافلہ بھمبور آتا ہے
تو ان کے والد ہمیشہ قافلے کے سرداروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس لیے اکثر سردار ہمارے سندھ میں ان کے والد چودھری کی مہمان نوازی اور سسی کے حسن کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے بھی سسی کو دیکھنے کی بڑی چاہت تھی، اور سچ پوچھو تو میں بھی بمبور سسی کو دیکھنے کی خاطر آیا تھا۔ سسی کی سہیلی نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے۔ سسی کی سہیلی نے سسی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، سوداگر مسافر ہوتے ہیں، پردیسی ہوتے ہیں، پردیسیوں سے ملنا اپنے دل کو روگ لگانا ہے، اور ہاتھ کھینچتے ہوئے واپس جانے لگی۔ پنو نے آواز دی، پھر آنا، لیکن سسی نے کوئی معقول جواب نہ دیا، بس ہاں ہوں کر کے رہ گئی۔ اگلے دن سسی نے اپنی سہیلی دلاری سے کہا، ساری رات نیند نہیں آئی، اور پھر بات کو گھما کر پنو سوداگر کی بات کی طرف آ گئی کہ ہم نے سوداگر پنو سے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ دلاری نے سسی کو چھیڑا، تو سوداگر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے؟ اچھا چل، میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ دونوں چل پڑی۔ انہوں نے دیکھا پنو اپنے ٹھکانے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ دلاری نے سسی کو چھیڑا کہ وہ تیرا ہی انتظار کر رہا ہے۔ دلاری نے پنو سے کہا کہ ہم بن بلائے آپ کے پاس آ گئے، آپ کو ناگوار تو نہیں گزرا؟ اس پر پنو نے کہا، میں صبح سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ دیکھو میاں سوداگر، میں بات کھری کرتی ہوں۔ دلاری نے پنو کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ پنو نے سسی کی سہیلی دلاری کو کہا، میں برا بالکل نہیں مانوں گا۔ دلاری نے کہا، تم اپنے دل کی بات بتاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور کیا چاہتے ہو؟ پنو نے سوچا کہ دل کا حال کھول کر رکھ دے، مگر ڈر تھا کہ کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ سوچنے لگا کہ کیا جواب دے کہ بات کھل بھی جائے اور سسی کو برا بھی نہ لگے۔ پنو کو جواب دینے میں دیر لگی تو دلاری نے بگڑ کر کہا کہ پردیسی ابھی وقت ہے، چپ چاپ واپس چلے جاؤ، یہ بڑے جوکھوں کا کام ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ پنو نے کہا، مجھے جان کی پرواہ نہیں، تو پھر صاف صاف بتاؤ تم کون ہو، اور سوداگر کا بھیس کیوں بدلا ہے؟ پنو نے اپنا سر جھکا کر اقبال کیا، سچ پوچھو تو میں نے یہ سب کچھ سسی کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد دلاری اور سسی گھر چلی گئیں۔ گھر آ کر دلاری نے سسی سے پوچھا، اب بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ محبت تو اسے پہلے دن سے ہی ہو گئی تھی۔ دلاری کے سوال پر سسی رونے لگی، پھر بھرائی آواز میں بولی، جیسے بھی ہو پنو سے ملاپ کی صورت نکالو، ورنہ میں رو رو کے جان دے دوں گی۔ دلاری نے اسے تسلی دی، دل کو سنبھال سسی، اگر زیادہ بے چین ہوئی تو بات کھل جائے گی اور تو پنو کو حاصل نہ کر سکے گی۔ پھر میں کیا کروں دلاری، تم ہی کچھ بتاؤ۔ اس کی تو صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تیرا اور پنو کا بیاہ کرا دیا جائے۔ سسی نے کہا، پنو کیوں مانے گا؟ وہ اتنا بڑا سوداگر اور میں ایک دھوبی کی بیٹی، پتہ نہیں اس کی ذات برادری کیا ہے۔ ہماری ذات دھوبیوں کی ہے، اور ہمارے ہاں لڑکیاں اپنی ذات برادری میں ہی بیاہی جاتی ہیں۔ دلاری سسی کو تسلی دے کر پنو کے پاس گئی اور پوچھا کہ میاں سوداگر اب بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو، تمہاری ذات برادری کیا ہے؟ پنو نے دلاری سے کہا، میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، دراصل میں شاہ کچ مکران کا شہزادہ پنو ہوں۔ ایک محفل میں سسی کے حسن کی تعریف سن کر عاشق ہو گیا، اور سوداگر کا روپ دھار کر سسی کو پانے کی خاطر بھمبور چلا آیا۔ دلاری نے اسے حیران نظروں سے دیکھا، تو تم کچ مکران کے شہزادے ہو، لیکن یہ تو بڑی مشکل ہو گئی۔ سسی کے باپ چودھری کسی دوسری ذات والے کو بیٹی دینے سے صاف انکار کر دیں گے۔ یہ سن کر شہزادہ پنو پریشان ہو گیا۔ اچانک دلاری بولی، ایک ترکیب ہو سکتی ہے، تم سسی کے باپ سے کہہ دینا کہ تمہاری ذات دھوبی ہے۔ پنو نے کہا، میں تیار ہوں، مگر کیا چودھری بابا یہ یقین کر لیں گے؟ دلاری نے کہا، یہ اس وقت دیکھا جائے گا جب وہ یقین نہ کریں گے۔ گھر آ کر دلاری نے سسی کے باپ سے اشاروں میں پنو اور سسی کی شادی کی بات کی۔ محمد چودھری بولا، دیکھو بیٹی، تم جانتی ہو ہم ذات برادری والے ہیں، اور ہم اپنی ذات برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ اس پر دلاری نے کہا، پنو بھی ذات کا دھوبی ہے،
اللہ نے پیسہ دیا تو مشک وغیرہ کی سوداگری کرنے لگا۔ چودھری نے کہا ٹھیک ہے، اگر پنو اپنی ذات برادری کا ہے تو میں سسی کی شادی اس سے کرا دوں گا، مگر میں پنو کو آزماؤں گا ضرور۔ سسی کے باپ نے فیصلہ کر دیا اور دلاری کو کچھ کپڑے دے دیے کہ اس پنو سے کہو ان کپڑوں کو دھو کر دکھائے۔ پنو نے ان کپڑوں کو دریا پہ لے جا کر دھویا۔ کپڑے دھوتے وقت اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور کپڑے بھی پھٹ گئے۔ پنو اداس ہو کر دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ دلاری آ گئی۔ پنو نے افسردگی سے کہا لگتا ہے سسی میری قسمت میں نہیں ہے، کپڑے سارے پھٹ گئے، اب کیا ہوگا؟ دلاری نے کہا تم دل چھوٹا نہ کرو، تم ہر کپڑے کے ساتھ ایک اشرفی رکھ دینا اور پھر کپڑوں کے مالکوں کو بتا دینا کہ کپڑے پھٹ گئے اور یہ اشرفی ان کپڑوں کی قیمت ہے، تو وہ کچھ نہیں بولیں گے۔ محمد چودھری سسی کے باپ کو اطمینان ہو گیا کہ پنو بھی ایک ذات کا دھوبی ہے، اور پھر اپنی بیٹی سسی کا نکاح پنو سے کرا دیا۔ شہزادہ پنو کو کچھ مکران سے نکلے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ شاہ مکران نے پہلے یہ سمجھا کہ شہزادہ پنو دوستوں کے ساتھ کہیں سیر سپاٹے کو نکلے ہوئے ہیں، مگر جب 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تو پنو کی تلاش شروع ہوئی، مگر پنو کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ ادھر پنو کے کچھ دوست جو کہ پنو کی وجہ سے بھمبور آئے ہوئے تھے، وہ بھی اتنے ٹائم سے بھمبور رہتے ہوئے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے پنو سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ سسی کی تلاش میں بھمبور آئے تھے اور اب تو آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی ہے، تو اب آپ ہمارے ساتھ اپنی دلہن کو لے کر کچھ مکران واپس چلیے۔ لیکن پنو نے ضد پکڑ لی کہ اب وہ مکران نہیں جائے گا، میں بھمبور میں ہی مستقل قیام کروں گا، تم لوگوں کو واپس جانا ہے تو چلے جاؤ۔ پنو کے اس جواب سے یہ لوگ پریشان ہو گئے اور ان لوگوں نے فوراً 2 لوگوں کو کچھ مکران روانہ کر دیا کہ بادشاہ کو یہاں کے تمام حالات سے آگاہ کریں۔ شاہ نے اپنے 3 بیٹوں کو بھمبور اس تاکید کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ پنو کو بغیر کسی سختی کے واپس لے کر آئیں۔ پنو کے 3 بڑے بھائی جن کے نام چزے، ہوتی اور فوتی تھے، کچھ مکران سے بھمبور پہنچے۔ شہزادے پنو کو بھائیوں کی آمد کی اطلاع ہوئی تو خوشی میں ایک بڑا پروگرام رکھ دیا، محفل سجا دی۔ پنو نے اپنے بھائیوں کو سسی سے ملوایا اور جب بھائیوں نے پنو سے واپس مکران چلنے کو کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ شہزادے خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اسی محفل ناچ گانے کا فائدہ اٹھایا۔ ناچ گانے کے ساتھ شراب کباب کا بھی انتظام کیا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے پنو کو بہت زیادہ شراب پلا دیا، جس کی وجہ سے وہ مدہوش ہو گیا اور تمام مہمان بھی نشے میں دھت ہو گئے۔ تب انہوں نے پنو کو اونٹ پر لاد کر کچھ مکران لے گئے۔ سسی جب صبح کو بیدار ہوئی تو اس نے پہلے پنو کے بارے میں پوچھا۔ سب نے بتایا کہ مردوں کی محفل رات دیر تک جاری رہی تھی اور پنو اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر ہی سو گیا تھا، مگر سسی کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ پنو کے بھائی رات ہی کو پنو کو نشے کی حالت میں مکران لے اڑے۔ سسی یہ خبر سن کر تڑپ اٹھی، اس نے بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ محمد چودھری بیٹی کا یہ حال دیکھ کر نیم مردہ ہو گیا۔ آخر دن کسی نہ کسی طرح کٹا۔ رات کو سسی چپکے سے گھر سے نکلی اور مکران کا رخ کیا۔ سسی تمام رات اسی طرح سرگرداں صحرا میں چلتی رہی۔ وہ ریت پر چل رہی تھی، اوپر آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ سسی ستاروں کو آواز دے کر پنو کا اپنے محبوب کا پتہ پوچھتی تھی۔ وہ واسطے دیتی، دہائیاں کرتی، ایک طرف بڑھتی جا رہی تھی، ایک نامعلوم منزل کی طرف، نہ بھوک نہ پیاس، زبان پر صرف ایک ہی صدا، پنو پنو۔ رات گزری، دن چڑھا، مگر سسی کا سفر جاری تھا۔ وہ بے نشاں اور بے منزل صحرا میں بھٹک رہی تھی۔ اس کے پیر زخمی ہو گئے، بالوں میں ریت بھر گئی تھی، پیاس سے گلے میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ سسی کو صحرا میں ایک جھونپڑا نظر آیا۔ اس نے آواز دی، جھونپڑے سے ایک پنوار نکلا۔ سسی کے پیر اور چہرہ گرد آلود تھا، اس کا حسن اس میں بھی جگمگا رہا تھا۔ سسی نے اس سے سوال کیا، کیا تم نے میرے پنو کو دیکھا ہے؟ سسی کو دیکھ کر اس پنوار کی نیت بدل گئی
اور اس نے سسی کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سسی کو اس دیوانگی میں بھی اپنی عصمت کا خیال تھا۔ اس وقت سسی نے دھرتی سے مدد مانگی، اے دھرتی ماں، مجھے اپنے دامن میں چھپا لے۔ پھر اسی وقت زمین پھٹی اور سسی اس میں سما گئی۔ زمین سسی کو سینے میں چھپا کر پھر برابر ہو گئی۔ صرف سسی کے دوپٹے کا ایک کونا نشان کے طور پر باہر رہ گیا۔ سسی نے عشق کیا، وہ وصل میں بھی کامیاب ہوئی، مگر ظالم دنیا والوں نے اسے چین نہ لینے دیا۔ ادھر جب پنو کو ہوش آیا تو اس نے خود کو بھائیوں کے ساتھ اونٹ پر سوار پایا۔ اس نے پوچھا، بھائیوں، مجھ پر کیا گزری؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بھائیوں نے تمام واقعہ سنا دیا۔ پنو نے ہائے سسی بس اتنا کہا اور اونٹ پر سے کود کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ وہ صحرا میں بھاگ رہا تھا اور سسی سسی پکار رہا تھا۔ پنو تمام دن یوں ہی صحرا میں بھاگتا رہا۔ پھر شام ہوئی تو اسے ایک طرف آگ جلتی نظر آئی۔ پنو قریب گیا تو ایک پنوار نظر آیا۔ پنو نے اس کو جھنجھوڑ کر پوچھا، کیا تم نے میری سسی کو کہیں دیکھا ہے؟ پنوار رونے لگا اور پنو کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ لے گیا جہاں سسی زمین میں سما گئی تھی۔ پھر اس نے سسی پر جو گزری سب کہہ سنائی اور پنو کو سسی کا زمین سے باہر نکلا ہوا دوپٹے کا پلو دکھایا۔ پنو چیخ مار کر پلو پر گرا اور آواز دی، سسی تو کہاں ہے؟ زمین کے اندر سے آواز آئی، پنو میں یہاں ہوں۔ پھر زمین کا سینہ دوبارہ پھٹا اور پنو بھی اس میں سما گیا۔ اب ان دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔